انسان دنیا کے اندر جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا صلہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ضرور ملتا ہے، اب چاہے وہ راستے میں سے کسی پتھر کا ہٹانا ہو یا کسی انسان کی جان بچانا۔ تو آج کی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی کا قصہ بیان کیا ہے جس کو اس کی دنیا میں کی گئی نیکی کے بدلے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما کر جنت میں داخل کر دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جب اس کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہو۔ پھر اس سے کہا گیا کہ اچھی طرح سوچ لے۔ اس نے کہا کہ مجھے قطعاً یاد نہیں آ رہا، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں دنیا میں جب لوگوں سے خرید و فروخت کے معاملات کیا کرتا تھا تو تقاضا کرتے وقت یعنی مطالبات کی وصولی میں ان پر احسان کیا کرتا تھا، اس طور پر کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان کو مہلت دیتا تھا اور جو لوگ نادار ہوتے اور کمزور ہوتے ان کو معاف کر دیتا تھا، یعنی اپنے مطالبات کا کوئی حصہ یا پورا مطالبہ ان کے لیے معاف کر دیتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی عمل سے خوش ہو کر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں جو حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے، اس کے الفاظ بھی اسی طرح سے ہیں، مگر اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ جب اس شخص نے اپنا یہ عمل بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا یعنی معاف کرنے کا حق تم سے زیادہ رکھتا ہوں، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ میرے اس بندے سے درگزر کر دو۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو بھی نیک کام یا برا کام کرتا ہے اس کے جزا سزا اس کو ضرور ملتی ہے۔ اگر کوئی نیک کام کرے تو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرے تو اس پر سزا اور عذاب ملتا ہے۔ تو اس حدیث میں اس شخص کے قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لین دین کے اندر آدمی کو معاملات میں نرمی رکھنی چاہیے، اور اسی کے سبب سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنا دیں گے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بچیوں کی پرورش سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبریاں سنائی ہیں، اس کے متعلق احادیث کا مجموعہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔